Does IRGC and RAW have a working relationship? I'm sure they must have. لیکن یہ ہمارے اس حوالے سے خدشات بھی بڑے رہے ہیں. وہ لیکن را کا ہوتا کہ اگر اسپیسیفک پاکستان ہوتا انہوں نے عراق بھی شامل کیا ہے, سیریا بھی شامل کیا ہے, پاکستان بھی شامل کیا ہے, اور میرے خیال میں جو اندرونی خلفشار ہے ایران میں اس کو ڈائیورٹ کرنی ہے ٹینشن اور ایک لارجر میسج اس کانسیپٹ میں ان کو جو باہر کا پریشر آ رہا ہے غزہ کی جنگ کے دوران خاص کر اسرائیل اور امریکہ سے, اس کے حوالے سے بھی وہ ایک میسجنگ میں لارجر کرنا چاہتے ہیں. اینڈ ہم اپنے آپ کو ریفرین کرنے کے لیے کہ ہمیں ایک بڑی ریجنل وار میں نہ گھسیٹا جائے, اس کے لیے ہمیں یہ نہ ہمارے انٹرسٹ پہ ہے نہ اس خطے کے انٹرسٹ پہ ہے, یا بصورت دیگر اگر بیٹر سینس ڈزنٹ پریویل. ہاں جی بالکل. سفارتکاری سے آپ کو وہ رزلٹ نہ ملیں کہ معافی بھی آئے, ریکگنائز ہو کہ یہ تجاوز کیا ہے, ہم نے سوورنٹی آپ کی پامال کی ہے, بصورت دیگر ول وی بی کمپیلڈ ٹو ٹیک ایکشن بیکاز آج فارن آفس کی طرف سے کہا گیا دیٹ ہمارا حق ہے, اور اب اس کے بعد جو بھی نتائج ہوں گے اس نتائج کی مکمل ذمہ داری اسکوئرلی جو ہے وہ ایران دانش مندی سے ایکٹ کرنا ہے. اس وقت ایسکلیشن ہمارے انٹرسٹ پہ نہیں ہے, اس وقت حالات کا بگڑنا ہمارے انٹرسٹ پہ نہیں ہے. ہر لحاظ سے پاکستان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. ہم نے میسج کلیئر دے دیا ہے, ہم نے ان کو سنب بھی کر دیا ہے, ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل رسپانس دے دیا ہے. تو ضروری نہیں کہ ہر حماقت کا جواب ایک اور حماقت سے کیا جائے. حماقت کا جواب ایک دلیل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, منطق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں مگر نہ جواز ہے نہ معافی ہے, مگر وہ آئے تو پھر آپ پروسیڈ کریں نا. تو وہ ایرانیوں کو بھی سمجھ آ جائے گی, کیونکہ ایک دم جو یہ دھچکا لگا ہے پاک ایران تعلقات کو, یہ تو بڑی دیر لگے گی اس کو ٹھیک کرنے میں. اور ایران خود آئسولیٹ ہو گیا. اب عراق جو ہے ان کا اتنا حلیف تھا, انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے ایمبیسڈر وڈرا کیا جیسے ہم نے کیا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم UN سیکورٹی کاؤنسل آپ کا کیس لے جائیں گے, اور ان کے سخت احتجاج ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ عراق کے ایشو پر جو ان کا ہمسایہ ہے, تو ایک ہمسایہ عراق ایک ہمسایہ پاکستان, دونوں سے آپ کی لڑائی ہے, اور سیریا بھی تو مسلمان ملک ہے. تو یہ تو بڑی حماقت اور بے وقوفی کی. اچھا دلچسپ بات یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف جب DG ISI بھی تھے تب بھی وہ دورے پہ گئے تھے ایران, تب کے وزیر اعظم کے ساتھ, تب بھی بائی لیٹرل میٹنگ کے اندر بارڈر مینجمنٹ پہ بات ہوئی تھی, اور یہ تمام تر جو انتظامات ہیں ان کو ایک عملی جامہ پہنایا گیا تھا. بلکہ وہ تو بڑے خوش تھے, وہ کہتے ہیں جنرل عاصم سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, کیونکہ یہ DG ISI بھی تھے اور DG MI بھی, اور ہمارے ان سے روابط رہے ہیں. اور پھر ایز چیف آف آرمی اسٹاف بھی گئے. بڑا انیشل دورہ انہوں نے کیا ایران کا, وچ از ویری گڈ, اور وہ کیا بڑا اچھا دورہ تھا. سو ہائی لیول انٹیلیجنس کوآپریشن اینڈ ہائی لیول ڈپلومیسی آپ کی وزارت خارجہ کی سطح کے اوپر انٹیلیجنس اور ملٹری کے حوالے سے ایران نے اس آپشن کو کیوں نہیں اویل کیا کہ یہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے, دس از وے وی تھنک دا ٹارگیٹ از, وین وی بین ٹاکنگ اباؤٹ اٹ 2022 سے آپ کا بارڈر مینجمنٹ بھی کام کر رہا ہے, ہائی لیول انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات ہو چکی ہے. اور سب سے بڑی بات ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ فروری 2013 میں پاکستان ایران سیکورٹی معاہدہ ہوا تھا جو ہم نے سائن کیا تھا, پیپلز پارٹی کا دور تھا اس زمانے میں, اور اس میں ایک شک ہے, میں پڑھ رہا تھا آج بھی اس کو, کہ دہشت گردی جو ایک مشترکہ ایک خطرہ ہے دونوں ممالک کے لیے, اس میں اگر کوئی ہوگا تو ہم سائملٹینیسلی آپریشنز کریں گے, جوائنٹ آپریشن. Why did they not then? ہاں, تو وہ انہوں نے اسی ایگریمنٹ جو انہوں نے سائن کیا تھا اس کی بھی خلاف ورزی کی, نہ صرف پاکستان کی سالمیت کی, نہ صرف UN چارٹر کی, نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی, نہ صرف اس ایگریمنٹ کو جس کو خود انہوں نے دستخط کیے ہیں اس کی خلاف ورزی کر دی. تو پھر کیا رہ گیا؟ سو اس لیے ایک اعتماد کا فقدان آ گیا, کریڈیبلٹی گیپ آ گیا. اور اس کریڈیبلٹی گیپ کو ختم کرنے کے لیے ہم مزید اب کیا کر سکتے ہیں سر؟ بیکاز ایز یو سیڈ دیر از اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ اوور دیئر. ہم نے تو کر دیا, اب دا بال از ان دا کورٹ آف ایران, اور میرے خیال میں جو کئی کنٹریز اور بھی اس میں پڑیں گی. میں سمجھتا ہوں چائنا ول پلے اے رول, کچھ اور ممالک ہیں وہ بھی رول پلے کر سکتے ہیں ایران کے ساتھ, کہ جناب بیٹر سینس شوڈ پریویل. آپ لوگ کر کے رہے ہیں, یہ تو آپ بالکل ہی ڈیڈ اینڈ میں لے جا رہے ہیں تعلقات کو. آپ کے ویسے ہی اتنے دباؤ ہیں, ویسے ہی اتنی مشکلات ہیں, تو اب اپنے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں, بلکہ اپنے آپ کو تنہا کر دیا ہے ایران نے اس کارروائی کے بعد. سر میں یہ خبر دیکھ رہی ہوں, ایرانین کرنل حسین علی جو ہیں آف دا سراوان کور, ادھر ان کو اٹیک کیا گیا. ہی ہیز جسٹ بین کلڈ بائی آرم مین ان سراوان سستان. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی یہیں سراوان کے اندر ہی پہلے بھی اٹیک ہوا تھا, پولیس کے اہلکار جو ہے مارے گئے تھے, اور تب بھی انہی کے اہلکاروں کی طرف سے کہا گیا تھا that these are people operating from پاکستان. پاکستان. سو
I mean, there is, the trust deficit has already been there. देखें ना, they have been compelled to take action because they feel कि उसके ऊपर काम हो नहीं रहा ना. मैं आपको बताता हूं कि ईरान में 2-3 साल से सिक्योरिटी के हालात बिगड़ रहे हैं. मैं 2 मिसालें देता हूं आपको कि जब कासिम सुलेमानी का बरसी होती है किरमान में, उनके अपने शहर में, अपने कब्र के करीब, तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है. और वो कौन क्लेम करता है? इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान, अफगानिस्तान. हमला उन्होंने सीरिया किया, क्लेम उन्होंने किया, नंबर 1. और उससे 100 लोग उसमें मारे गए थे और ये बड़ी एम्बैरेसमेंट. उससे पहले आपको पता ही है, मोहसिन फखरीजादे, द फादर ऑफ द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, अपनी बेगम के साथ जा रहा था गांव की तरफ, तेहरान के बाहर उनको अटैक किया, चाहे इजरायली इंटेलिजेंस ने किया या अमेरिका ने किया. तो इसका मतलब है कि आपके अंदर देयर आर सिक्योरिटी इश्यूज, क्योंकि पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है. वो आपकी अपनी फेलियर है, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, और आपकी अपनी जो इलाकाई दुश्मनियां हैं उसमें लोग ले रहे हैं. तो वो आप देखेंगे तो उन्होंने इजराइल पर तो नहीं हमला किया था ना. और जब कासिम सुलेमानी ने को मारा गया ड्रोन के साथ, जो इनका नंबर 2 आफ्टर रैमर, ही वाज नंबर 2, ही वाज अमेजिंग. आपका रिस्पांस क्या हुआ था? तो वो तो बड़ा म्यूटेड रिस्पांस था ईरान का. आपको लग रहा है हमलों की वजह ये तो नहीं कि ईरान पर पासदारान इंकलाब के जनरल्स की हलाकतों का भी मजीद बहुत ज्यादा प्रेशर है, दबाव है? उनके अंदर से है, उनके अपने फेलियर्स की वजह से. अगर ये मान ली जाए आपकी दलील, मतलब वन ऑफ द रीजंस, पॉसिबिलिटीज, अगर मान ली जाए, गो कि इसका मंतक मुझे समझ नहीं है अभी तक. हाउ डज दिस हेल्प? मुझे समझ नहीं है. इट डज नॉट मेक सेंस. इट डज नॉट मेक सेंस. एटलीस्ट नॉर्मल तज्जिया, ग्रैपलिंग इन द डार्क बेसिकली, क्योंकि बिल्कुल ही समझने से कासिर हैं कि ये हुआ क्या है, कहां फैसला हुआ, किसने किया, मकसद क्या था और क्या हासिल हुआ. इट डजंट मेक सेंस. इट डजंट एड अप. तो ये तो बड़ी एक, आई थिंक इट्स अ मॉन्यूमेंटल ब्लंडर ऑन द पार्ट ऑफ ईरान. आपने तलक्कात अपने 2 नेबर से बिगाड़ दिए, अपनी फलस्तीनी कॉज को कमजोर कर दिया, मुस्लिम वादत यूनिटी को कमजोर कर दिया और टेंशन ऐड कर दी. वो तो इजराइल में तो लोग बड़ी खुशियां मना रहे होंगे कि शुक्र है यार, जान छूटी, हमारे पर तवज्जो जरा हटी गाजा के जुल्म से. आपको लग रहा है ईरान में भी मुल्ला मिलिट्री अलायंस है इस हवाले से? उसमें मुल्ला और मिलिट्री एक ही है, विद मुल्ला ऑन टॉप. क्योंकि वो रेबर जो है ना, सुप्रीम लीडर, वो है पैराफाउंड. ऑल द जनरल्स रिपोर्ट टू हिम, इंक्लूडिंग कासिम सुलेमानी. और कासिम सुलेमानी सिस्टम में नंबर 2 था, मोर पावरफुल देन द प्रेसिडेंट. जितनी देर था वो जिंदा. एंड राइट नाउ बेसिकली हमने बस सब्र से चलना है, बिकॉज वी ऑल्सो डोंट हैव मेनी ऑप्शंस. फ्रैंकली हम भी नहीं चाहते. हमें भी देखें नहीं, हमारे हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है. हमारे अंदरूनी मसले भी हैं, खलफशार है, चपकलिश है सियासी, आपको पता ही है. फिर आप इंडिया, शुक्र है कि इंडिया बिजी है अपने इलेक्शन में इस वक्त. फिर अफगानिस्तान, वो अभी हम कितना संभाल सकते हैं? कैन वी हैव अ फोर फ्रंट सिचुएशन? बट यू नो, लार्जर क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट आवर रोल इन द रीजन. फ्रैंकली स्पीकिंग, हमें इस हवाले से बारहा क्या मेरे ख्याल में जो भी नई गवर्नमेंट आएगी 8 के बाद, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज रीजनल रीसेट. व्हाट इज रीजनल रीसेट? रीजनल रीसेट है कि आपने जिन कम से कम ये 2 ममालिक जिससे ताल्लुकात आपके खराब हैं, उनको रिव्यू करना पड़ेगा, कैसे ठीक